پھر جو سامنے آیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے ہیں پرائے ہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو، اپنے باپ سامنے آیا، اس نے وہ سامنے کیا، وہ اشارہ تھا کہ یہ ہے ہمارا خدا، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ وہ پھر سامنے آیا، اس نے پھر بت آگے کیا، بت کی مورتی آگے کی باپ میں جنگ میں، پھر یہ اگنور کر گئے۔ اس نے پھر ابو عبیدہ کے سامنے آ کر بت کیا، باپ نے عید کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، آپ نے اس کی سر تن سے جدا کر کے رہے، تو مجھے یہ خدا سکھاتا، ہمارا خدا تو ہوا ہے۔ اور بدر میں سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کو مارا بدر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے ماموں کو مارا ہے بدر میں۔ یہ دوستیاں کس بنا پر مبنی تھی؟ جسٹ کوئی ان کا اور سورس نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ تو سورہ مجادلہ میں بڑی واضح بات کر دی ہے اللہ جل مجدور نے، فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والآخرۃ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ہوا۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرے گا۔ اب جو کرے گا پھر وہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، پھر وہ شناختی کارڈ کا مسلم ہے، بس درج ہو گیا سو ٹھیک ہے۔ یہاں تو کلیئر بات کر دی، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، جو وعدہ من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے کے والے کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا۔ آگے بات بڑی عجیب اور سخت بات، مد مقابل کون ہے؟ مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ہم نہیں کریں گے دوستی، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا تعلق دار سامنے ہے، کون؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر کہ ان کے والدین سامنے کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ اولاد ہی سامنے کیوں نہ کھڑی ہو، او اخوانہم، اگرچہ بھائی سامنے کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگرچہ برادری سامنے، قبیلہ سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اگر دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے وہ گردانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام اور کلچر کو اور روایت کو فروغ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر تمہارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری برادری ہے۔ اب دیکھیں وہ ایسے نہیں کہا ظفر علی خان ہے، یہ شہادت گاہ ملفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ایسی اعظم درجہ عند اللہ نہیں ملتا، ان کا بڑا درجہ اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے رسول نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھے اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور کائنات کے سارے انسانوں سے، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف حضور کی ناموس ہے، ایک طرف حضور کی محبت ہے، حضور کی شریعت ہے، دوسری طرف اولاد کھڑی ہے، پھر ماں باپ ہے۔ ہم ان کی خاطر حضور کی دین سے اگر ہٹ جائیں، حضور کے دین کے جہاد سے ہٹ جائیں، حضور کے دین کی سربلندی سے ہٹ جائیں، حق بات کہنے سے ہٹ جائیں کہ یہاں میرے بچوں کو پرابلم آتی ہے اگر میں حق بات کہوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی خاطر حق بات کہنے سے کلی کتراتے ہیں، اور وہ پھر بھی مسلم ہے، جو کہ شناختی کارڈ میں جو لکھا ہوا ہے مسلم۔ یہاں تو کریے فرمایا وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ پھر ایسا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے، چاہے وہ اپنے کیوں نہ ہو، ان سے دشمنی کرتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے۔ گویا ایمان کا لکھا جانا بعد میں ہوگا، پہلے پرکھا جائے گا،
اس لیے کہا نا پھر لکھ دیں گے ہم. وَإِيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور آگے بڑی بات ہے فرمایا پھر اگر کوئی پرابلم آئے گی, ان کو مصیبت آئے گی, پھر سختی آئے گی, پھر پریشانی آئے گی, جو تنہا ہو گیا ہے نا, تنہا ہو گیا ہے نا, والدین بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, برادری بھی نہیں, بھائی چارہ بھی نہیں, یہی ہمارے خدشات ہے نا. اس لیے حق بات کہنے سے کمی کتراتے ہیں نا کہ کیا کریں, پھر یہ سارے چھوڑ جائیں گے, برادری نہیں رہے گی, کون ساتھ دے گا, پشت پر کون کھڑا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اِجَّتَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, میں ان کی طاقت بن جاؤں گا, میں اس کو قوت پہنچاؤں گا, میں اس کو طاقت پہنچاؤں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اکیلا نہیں چھوڑوں گا, قربان جائیں اللہ کی کرم پر. اللہ فرماتا ہے تم میرا بن کے دیکھ, پھر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. پتہ ہے جو تجھے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا, مجھے بھی پتہ ہے تمہیں ان سنگتوں کی ضرورت پڑے گی, لیکن اگر میری خاطر تم نے یہ سنگتیں چھوڑ دی تو پھر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ ساتھ ہے, صبر کر تو, یعنی یہ اگر چھوڑو گے تو مصائب و آلام آئیں گے, پریشانی آئے گی, پرابلمز آئیں گے, پر میں صبر کر, میں تیرے ساتھ. جب بدل ہوا نا تو یہ سورہ انفال میں اس کی ڈیٹیل ہے, بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں وہ الفاظ آپ توجہ دلانا چاہتا ہوں. کہا نا میرے محبوب یہ بڑے زیادہ لوگ ہیں, آپ کا تجربہ بھی نہیں لڑنے کا. پہلی جنگ تھی نا, بھی تو وہ تو جنگ تھے, انہوں نے جنگ کو خریدے ہوئے تھے, ساتھ لائے ہوئے تھے. تو میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ اس رسول پر ایمان لے آئیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ اس رسول پر ایمان لے آئیں اور ثابت قدم رہیں. ان اللہ معنا, اللہ ان کے ساتھ ہوگا, اللہ ان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ فرماتا پتہ ہے مجھے جو پرابلمز آپ کو پیش آئیں گے, میں پھر ساتھ ہوں. وَإِجَّتَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, فرمایا انہیں اپنی روح سے تقویت بخشوں گا, یعنی میں ساتھ ہوں گا. اور پھر ایسے نہیں, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, پھر ان کو جنت میں داخل کروں گا. اور آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ طبقہ بتا دیا نا آپ کو, ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور پھر آگے اولئک حزب اللہ, فرمایا یہ مت سمجھے یہ اکیلا ہے, اس کی کوئی جماعت نہیں, اس کا کوئی قبیلہ نہیں. فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا, اللہ کی حزب اللہ ہے, اللہ کی جماعت میں آ گیا ہے, یہ اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے. اللہ کی ایک جماعت ہے, اب یہ اس میں اس کا رکن بن گیا ہے. یہ اولئک حزب اللہ, یعنی وہ جو خدشات آ سکتے ہیں نا انسانی ذہن میں, اللہ نے ان کا ازالہ کر دیا. اولئک حزب اللہ, اب اس کی جماعت اللہ کی جماعت ہے. اگر دنیا میں ظلم و بربریت کی خاطر اور کسی کو غلط کہا, انہوں نے جماعت سے نکال دیا, حق بات کی انہوں نے نکال دیا, یہ حق پر ڈٹا رہا, اللہ فرماتا ہے مت گھبرائے, میں ساتھ ہوں, اور وہ میری جماعت میں شامل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اولئک حزب اللہ, ورنہ یہ لفظ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے یار. یہ پرابلم آتے ہیں نا, بھائی مجھے جماعت سے نکال دیں گے, میں حق بات کو نکالے بھی جاتے ہیں نا. فرمایا کوئی بات نہیں, حزب اللہ میں آ گیا. اور پھر آگے فرمایا حزب اللہ ناکام ہوگی. سوال ہو سکتا ہے, معلوم نہیں حزب اللہ ناکام ہوگی کامیاب ہوگی. وہ انہوں نے فلسطین میں جو نام رکھا حزب اللہ, حسن نصر اللہ نے جو جماعت کی, اس سے نکلا ہوا ہے حزب اللہ, اللہ کی جماعت, اللہ کا لشکر, اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار سن لو, کامیاب اللہ کی حزب اللہ ہی ہوگی. الیکشن وہی جیتے گی. الیکشن سے مراد جو بھی مارکا آئے گا, مقابلہ, کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جو حزب اللہ ہوگی, اور ہم اس کو حزب اللہ میں شامل کر لیں گے, اس کو رکن بنا لیں گے. تو یہ رکن تب بنے گا جب اتنا کچھ برداشت کرے گا, حق بات کہے گا, جو بھی سامنے ہے
ایک مقام پر ہے فرمایا تو بدل کرو، اگرچہ مد مقابل تمہاری آواز، تمہارے والدین، تمہاری برادری، تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، عدل کرو۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہی تو تھے دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال اپنے باپ اسی باپ کو چیلنج کیا تھا، چچا آزر، تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، وہ توڑ دیے تھے، پھر انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، آگ میں ڈال دیا، چلے گئے، پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جان جا رہی ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، وہ آگ میں ڈال رہے ہیں، کنارے پر کھڑے ہیں، اسی وقت کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، لیکن نہیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب بام کبھی، عقل خدشات کو دیکھتا ہے، عشق نہیں دیکھتا، عشق اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتا ہے، عشق پر اعمال کی دنیا کا کود پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، پھر اللہ نے ساتھ دیا، ہاں، یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سختی لگے۔ پھر آگے فرمایا ابراہیم، ایک اور مقام فرمایا ابراہیم ہم تمہیں امام بنائیں گے پوری انسانیت کا، امتوں کا امام بنائیں گے۔ آج حکم کل پر لگتا ہے، اکثریت دنیا میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی، یہ بڑے مطلب تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو زیادہ لوگ تو مانتے ہیں، وہ بھی امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں امام بنا دیا ہے، انسانیت کا امام بنا دیا ہے، لیکن اب تیری اولاد کو بھی بنا دیا ہے، لیکن جو تیری اولاد میں ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، حق بات کہنے والا امام بنے گا، تو امام ہے۔ پھر اللہ ساتھ چھوڑتا نہیں کسی کا، پھر ساتھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، ان کو بھی دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابل تو ان کو بھی دوست نہ بناؤ، ومن یتولہم منکم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، فاولئک هم الظالمون، اور وہ ظالم ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ اور پھر آگے اب یہ پورا مضمون ہی دیکھنے میں کوئی ایپ چھوڑ نہیں رہا درمیان میں، اب اگلی ہے اس سے بھی سخت، فرمایا کل میرے محبوب آپ ان کو بتا، یعنی فیصلہ کن بات، اس کے بعد پھر مضمون بدل گیا، یہ فیصلہ سنا دیا، پہلے بتایا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، میں ایسا کروں گا، میرے مدد مقابل ہوں گے تو پھر ایسا ہوگا، اب فیصلہ دے دیا اللہ جل وعلا نے، یہ ایت بڑی توجہ طلب ہے، ایت نمبر 24، کل میرے محبوب آپ فیصلہ سنا دیں، کیا ان کا ایک بات کو گنوایا، ان کا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی بہنیں، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ، یہ رشتہ داریاں آگے اب آگے، واموال، تمہارا مال، ایک طرف تموہا جس کو تم کماتے ہو، وتجارتم، تمہارا وہ مال تجارت یعنی تمہارا کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے نقصان کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، تمہارے عالیشان مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے رہتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول اور اللہ اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اور یہ چیزیں ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف جانے
جانے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، پھر کیا؟ میرے محبوب اب فیصلہ سنا دو ان کو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کرنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ فیصلہ کن حکم آ گیا، پھر انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ نافرمانوں کو ہدایت۔ عزیزان محترم، یہ ہے دین، یہ اسلام کے احکامات، یہ ہے پیغامات۔ اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر دوستی، یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باری طرح کیسے میں کہ مجھ سے تو بھی راضی ہو جائے اور تیری مخلوق بھی راضی ہو جائے، فرمایا تم میری خاطر میرے بندوں سے دشمنی کر اور میری خاطر میرے بندوں سے دوستی کر، اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا، میری مخلوق بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ کی خاطر ہو، شرط یہ ہے ذات کو انوالو نہ کیا جائے۔ اور ایک میں بڑی دفعہ وہ حدیث سنا چکا ہوں لیکن اینڈ اس پر کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، وہ سراپا نور ہوں گے، سراپا نور ہوں گے، اور نور کی مسندوں پر بٹھائے جائیں گے۔ ان کے اس پروٹوکول کو دیکھ کر، مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ وہ رشک اس بات پر ہوگا کہ ہمیں تو عزت ملی نبوت کی خاطر، شہداء کہیں گے شہادت کی خاطر، یہ کون لوگ ہیں جن کو آج اتنی عزت سے نوازا جا رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام سامنے نے کیا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہوں گے جو دنیا میں محبت ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، جن کی محبت دنیا میں اللہ کی خاطر ہوتی ہے، مفادات کی خاطر نہیں، لالچ کی خاطر نہیں، صرف خدا کی خاطر ہوتی ہے، ان کو اتنی عزت دی جائے گی۔ اگر یہ ہماری طبیعتوں میں آ جائے پھر سمجھیں کہ ہم پٹری پر چڑھ گئے۔ اگر یہ نہیں نہ آتا پھر جو چاہے کرتے رہے، پھر وہ پٹری پر بھی نہیں ہے، راستے پر بھی گامزن نہیں ہوئے۔ راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، مد مقابل جو بھی حق بات کہنی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے، کسی غریب پر ظلم نہیں کرنا۔ جب ظالم ظلم کر رہا ہو کسی غریب پر تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا کہ طاقتور ہے، نہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ایک حدیث میں آگے میرے حضور نے فرمایا جس نے 2 قدم بھی مظلوم کی مدد کے لیے گھر سے جو نکلا، چند قدم کے لفظ آئے ہیں، جو چند قدم مظلوم کی مدد کے لیے گھر سے نکلا، 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا۔ دین ہے کیا؟ انسانیت کی قدر کیا ہے؟ انسانیت کے ساتھ بھلا کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات، یہ تو چلتا پھرتا دین ہے ہمارا۔ ہم چل رہے ہیں معاشرے میں عبادت کر رہے ہیں، اگر نیت درست ہو جائے تو کسی کا کام کرنے کے لیے آپ عدالت میں جا رہے ہیں، کسی مدد کرنے کے لیے، آپ کا ذاتی کوئی لالچ نہیں، خدا کی عبادت ہے، یہی تو ہے چند قدم چلنا، تو عبادت ہے۔ کسی کا بل ٹھیک کروانے جا رہے ہیں تو عبادت خدا کر رہے ہیں، کسی کو انصاف دلانے جا رہے ہیں تو عبادت خدا کر رہے ہیں، کسی کا کام کرنے کے لیے کسی سے سفارش کرانے اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، کسی کو حق دلوانے جا رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ جائیں صحیح، نیت صاف کر کے جائیں، جتنے قدم اٹھائیں گے خدا کی عبادت اس پر ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔